اپنے مہمانوں کو زیادہ دیر منتظر نہیں رکھیں گے. میں ایک منٹ میں پوچھ کے آتی ہوں. ٹھیک ہے. 5,000 یہ تو گئے. چلیے نہیں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہمارا اگلا کون سا ہے. مجھے یقین ہے یہ مجھ سے ناراض تو ہوگی لیکن مجھ سے منا لے گی. تو 19,000 1947 سے پاکستان اور آپ کے پاکستان کا مقابلہ کیجیے. ان 50 سالوں میں ہم نے پانا تو درکنار ہم نے کیا کچھ کھویا. انہیں خیالات کا انکار تصویر کی صورت میں پیش کریں گی گلرخ پاک. امید ہے آپ سب سامعین اس تقریر کو پورے غور اور توجہ سے سنیں گے. تو تصویر لائیے گلرخ خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم خارجین محفل اور محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم. یہ شاعر مشرق کا حسین خواب، یہ ارض وطن شاعر مشرق کا حسین خواب، یہ قائد اعظم کا اجالا ہوا مہتاب، یہ قائد اعظم کا اجالا ہوا مہتاب. اس خواب میں مٹی ہے بزرگان سلف کی، اس خواب میں مٹی ہے بزرگان سلف کی، یہ جانے جوانانے جڑی سے بکف کی. دل جن کا سمندر ہے تو فولاد بدن ہے، دل جن کا سمندر ہے تو فولاد بدن ہے. یہ صبح درخشاں کا وطن میرا وطن ہے. جناب صدر، پاکستان ہمارے لیے قدرت ایک انمول تحفہ ہے. جیسے تیازی بہتے سبزاروں، گنگناتی ندیوں، مسکراتے مرغزاروں اور کیفرت میں ڈوبے ہوئے حسین نظاروں کی سرزمین ہے. ایک واقعی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر فردوس بروئے زمین اگر فردوس بروئے زمین تو ہمیں یعنی زمین پر اگر کوئی جنت ہے تو صرف ہم ہی ہیں اور ہم ہی ہیں. لیکن جناب صدر، جب ہمارے یہاں بجلی چلی جاتی ہے تو ہم پاکستان کو پوچھتے ہیں. شوہر کو چائے نہ ملے تو وہ بھی پاکستان کو بڑے الزام میں ٹھہراتا ہے. اگر نوکری نہ ملے تو بھی پاکستان کو پوچھا جاتا ہے. پاکستان کو ہم اپنی زندگی کی تمام ترجیحوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے اور ہم نے اسے کیا دیا ہے؟ آج کسی موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنا ہے. جناب صدر، پاکستان لاکھوں پرچندان اسلام کی قربانی کے بعد موجود ہوا. پاکستان نے ہمیں آزادی جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا. آزادی کی قدر قیمت تو کشمیری عوام سے پوچھیں، آزادی کی قدر قیمت تو بوسنیا کے مسلمانوں سے پوچھیں. پاکستان کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس کی بدولت آج ہم اپنے اسلامی افکار کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، جہاں ہمارا مذہب اسلام پلٹ سکتا ہے. پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. پاکستان نے ہمیں جو کچھ کیا ہے اس پر واقع جمع نہیں پہنایا جا سکتا. پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن غور طلب سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ کیا ہم نے اس کے نام سے عزت کو قائم رکھا؟ آئیے آج ضمیر کی عدالت میں ہم خود اپنا احتساب کریں. کیا ہم نے پاکستان کو ایک اپاہج معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جہاں متعدد مسائل ہیں، جہاں تعلیم کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم تعلیم کام کرتے، مگر ہم پاکستانی جہالت کام کر رہے ہیں. عزیزان محترم، قائد اعظم نے پاکستان کے حصول کے لیے اپنے فکروں کو ختم کر دیا، مگر ہم پاکستانی اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستانی عوام کے فکروں کو آلودہ فضا سے ختم کر رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی پاک فضا کو تعفن آلود کر دیا ہے اور روز بروز اس آلودگی کو کم کرنے کی بجائے بڑھاتے جا رہے ہیں. کیا ایسا ہی پاکستان ہمیں قائد اعظم نے احساس کیا تھا؟ جی نہیں. پاکستان ایک ہمیں بہتر مستقبل کی نوید سنائی تھی، مگر ہم نے پاکستان کا مستقبل ہے داؤ پر لگا دیا. پاکستان کو ہم نے غیر ملکی قرضوں کے نیچے دبا دیا ہے. بقول شاعر، وقت آزاد ہم کہلا رہے ہیں، وقت آزاد ہم کہلا رہے ہیں، بہت خوددار ہے اصلاح رہے ہیں، بہت خوددار ہے اصلاح رہے ہیں، مگر جو دین و ملت کے ہیں دشمن، مگر جو دین و ملت کے ہیں دشمن، انہیں سے بیچ لے کر کھا رہے ہیں. ہم پاکستانی بیرون ملک جاتے ہیں، اسمگلنگ جیسے گھنانے کاروبار میں لگ کر پاکستان کے نام کو بلند کرنے کی بجائے پست کر دیتے ہیں. پاکستان کی صورت میں ہمیں گھر جیسی نعمت ملی، مگر ہم پاکستانی اپنے سارے کشیدوں سے پاکستانی عوام سے گھر کی رہے ہیں. یہاں کسی کی جان آبرو محسوس نہیں ہے. 10 دن
نکلنے والی کسی شخص کو واپسی کی امید نظر نہیں آتی. کیا چاہتے مجھے مطلب اس لیے حاصل کیا تھا کہ چشمے قدم میں یہاں لوگوں پہ فائر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے اور کراچی جیسے دور سے کچھ شہر کو مستقل دہشت گردی کا اڈا بنا لیا جائے. جی نہیں, ہم نے پاکستان کو اسلام کے نام سے حاصل کیا تھا. ہمارا مقصد ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں ہم کھلم کھلا اپنی مذہبی عبادات کو جاری رکھ سکیں. لیکن آج مسائل کا نشانہ بن رہی ہے. ہر طرف آہوں اور کیوں کی آوازیں گونج رہی ہے. کیوں؟ بغور شاعر, یہ کس کی خدائی ہے کہ اب شہر چمن میں, یہ کس کی خدائی ہے کہ اب شہر چمن میں ہر شاخ پہ ساگا سڑک ٹوٹ رہا ہے. جناب صدر, یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نے 50 سال گزر جانے کے بعد بھی پاکستان کو کچھ نہیں دیا. بہت سے ایسے ممالک جنہوں نے ہمارے بادشاہ حاصل کی اور ترقی کے دور میں ہم سے بہت آگے ہیں. یہ بھی مثالیں لیجیے. یہ ملک ہم سے بہت بعد میں آزاد ہوا, لیکن آج وہ ترقی کے دور میں ہم سے سب کچھ لے گیا ہے. اس سے یہ مطلب نہیں کہ جن کی سرزمین بہت اچھی ہے. جناب صدر, بلا شبہ پاکستان کی سرزمین قدرت کا عظیم شاہکار ہے. یہاں کسی قسم کے چیلنج کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے تو ہمارے اندر اتحاد اور محنت کی کمی ہے. بغور شاعر, شہید فرقہ بندی ہے اور شہید آتے ہیں, شہید فرقہ بندی ہے اور شہید آتے ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. جناب صدر, کسی ملک کی ترقی میں وہاں کے انسانوں کا اہم کردار ہوتا ہے, لیکن ہم پاکستانیوں کے لیے یہ بات بڑی شرم ہے کہ ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں کیا. جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں وہاں کے ساتھ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہاں کا سارا نظام ہی خراب ہے. لیکن اس کے نظام کو خراب کرنے والے ہم پاکستانی خود ہیں. ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ بات سخت افسوس ہے کہ ہم اپنے عہدوں سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں. یہاں کمزور تو عطا کا نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ چور ہونے کے باوجود تو نہیں سمجھے جاتے. ایسا کیوں ہے؟ بغور شاعر, جو کچھ دامے ابیار میں پھنس گیا بہادر نہیں پھر بھی کمزور ہے. جو کچھ دامے ابیار میں پھنس گیا بہادر نہیں پھر بھی کمزور ہے. جو پکڑا نہ جائے وہ ہے بادشاہ, جو پکڑا نہ جائے وہ ہے بادشاہ, جو پکڑا گیا بس وہی چور ہے. اس سوال کا جواب تو ہم بہت مثبت انداز میں دے سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. پاکستان نے ہمیں اس خوفناک حالت سے نجات دلائی. پاکستان نے ہمیں جینے کی نئی امید دی. لیکن یہ سوال کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, اس کا جواب صرف ہماری خوشی ہوئی طے نہیں ہو سکتی. سوائے دعوت کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ایسا کیوں؟ آئیے آج کے دن ہم اس عہد کی تجدید کریں کہ ہم اپنے پیارے وطن پاکستان کو ایک مثالی پاکستان بنائیں گے. بغور شاعر, پھر اپنے ملک و قوم کا وقار ہم پڑھائیں گے, پھر اپنے ملک و قوم کا وقار ہم پڑھائیں گے. جہاں قوم کی عظمتوں کی شان ہم دکھائیں گے, جہاں قوم کی عظمتوں کی شان ہم دکھائیں گے. یقین و اتحاد کی شراب پھر سے جلائیں گے, یقین و اتحاد کی شراب پھر سے جلائیں گے. دلوں کو پھر عمل کی روشنی سے جگمگائیں گے. اسی ہے لے کے عزم لو ایک قدم اٹھائیں گے, اسی ہے لے کے عزم لو ایک قدم اٹھائیں گے. وطن کو اپنے پھر سے ہم ایک نیا وطن بنائیں گے.